صلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی اس ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے معافی چاہتا ہوں، کچھ سیٹنگز میں گڑبڑ ہو گئی تھی، آپ لوگوں کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اس کے سیٹ ہونے تک، تو پلیز اس کو جو ہے نظر انداز کیجیے۔ میں انشاءاللہ وقت کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح آج کا جو عنوان ہے ہمارا، اسے ادبی زبان میں اردو میں کہتے ہیں اپنے رب سے، اپنے دین سے تعلق خاطر۔ بندے کا اپنے خدا سے، بندے کا اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بندے کا مہدی مراد اللہ سے، اور بندے کا اپنے دین سے جو تعلق ہے، اس تعلق کا پاس کس طرح رکھا جائے، اسے کہیں گے انسان کے اخلاق اپنے خدا، دین اور اپنے رسول کی طرف کیسے ہوں، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ وہ اپنا تعلق کس طرح خدا سے قائم کرتا ہے، وہ اپنا تعلق کس طرح رسول اللہ سے قائم کرتا ہے، وہ اپنا تعلق کس طرح مہدی مراد اللہ سے قائم کرتا ہے، وہ اپنا تعلق کس طرح قرآن سے کرتا ہے، وہ اپنا تعلق کس طرح اپنے دین سے قائم کرتا ہے، تو وہ جس طرح اپنے دین سے، ان لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کو کہیں گے اس کے اخلاق۔ اگر یہ تعلق جس طرح قائم ہونا چاہیے اگر اس طرح قائم ہوا تو اسے کہیں گے خوش اخلاق، اور اگر یہ تعلق جس طرح قائم ہونا ہے اس طرح قائم نہ ہو کر کچھ اور ہو تو پھر اسے کہیں گے بد اخلاق۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلَ لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ لِرَجُلٍ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب حضرت عیسیٰ نے انجیل میں اپنے طرز پر جو بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس فرمان خداوندی کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی انسان ایک مرتبہ میں دو لوگوں کی چاکری نہیں کر سکتا، یعنی one person cannot be a slave of two people at once. Either he has to be obedient towards one and unobedient towards the other, or he has to be obedient towards the other one and disobedient towards the first one. He cannot be obedient towards both at once. دونوں کی طرف ایک ہی وقت میں وفادار فرما بردار ایک آدمی غلامی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں انسان کے دل میں خدا کی محبت اور دنیا کی محبت نہیں ایک ساتھ نہیں سما سکتی۔ آپ سمجھیں میری بات کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ the love for God and the love for the world, both the loves cannot be contained in a heart at once. Either the love for God can live in your heart, or the love for the world can live in your heart. They both cannot live together in your heart at once. دو چیزیں ایک وقت میں آپ کے دل میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کی تفہیم حضرت ابوذر کو فرمائی، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابوذر، تو کیا جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کون سی زنجیر سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ وہ کون سی زنجیر ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابوذر نے عرض کی، خدا اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے۔ فرمایا یہ کہ باہمی میل جول خدا میں ہو، محبت بھی خدا ہی میں ہو، اور ناراضی بھی ہو تو خدا ہی میں ہو۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوذر سے فرمایا کہ اللہ کی جو رسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، تو وہ جو رسی، وہ جو زنجیر ہو سکتی ہے، اس میں سب سے مضبوط زنجیر یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جو تعلق قائم کرے وہ اللہ کے لیے ہو۔ انسان خلق سے جو تعلق قائم کرے وہ اللہ کے لیے ہو۔ انسان کی خوشی اور غم بھی اللہ کے لیے ہو، اور وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ وہ جو کچھ کرے سب اللہ کے لیے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ خوشی اور غم اللہ کے لیے، خلق سے تعلق اللہ کے لیے، اور محبت دل میں ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ اتنے دن سے ہم گزشتہ 2-3 مجالس میں اخلاق پر گفتگو کرتے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور برے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ اخلاق، نفس اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کا دوسرے انسان سے تعلق جب قائم ہوتا ہے تو وہ جس طرح برتاؤ کرتا ہے، the way he behaves with his fellow human beings, that behavior, either if it is good it is called good manners, if it is bad it is called bad manners۔ اگر وہ اچھا تعلق ہے تو وہ خوش اخلاقی ہے، اور وہ اگر برا تعلق ہے تو وہ بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے معاملے میں اپنے اخلاق کا میزان آپ کو سمجھایا، when رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم explained you how to behave with اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے کس طرح کا تعلق قائم کرنا چاہیے، جب تم اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو تو کس طرح مضبوطی سے تھامو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تم خلق سے جو تعلق رکھو وہ اللہ کے لیے رکھو، خوشی اور غم کا تعلق اللہ سے رکھو، محبت کا تعلق اللہ سے رکھو۔ اب اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کو خلق سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، جیسے آپ اگر اپنے والد بزرگوار کی کوئی خدمت کی نوبت آ گئی، یا کوئی صورت پیدا ہوئی کہ آپ کو اپنے والد کی خدمت کرنا ہے، there is a scenario in which you have to serve your father, then you will serve your father. If he requires something, you bring it. If he wants some personal services, you do some personal services. Whatever he asks for, whatever he desires, you try to fulfill that, you try to facilitate, you try to provide whatever his desire is. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی عام انسان سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، یا مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنی چاہیے اس لیے میں خدمت کرتا ہوں، یا یہ کہے گا کہ وہ میرے باپ ہیں اس لیے میں خدمت کرتا ہوں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خلق سے اگر معاملہ کرو تو وہ معاملہ بھی خدا کے لیے کرو۔ تو تم اپنے باپ کی اگر خدمت کرتے ہو تو وہ خدمت بھی اللہ کے لیے کرو۔ اپنے باپ کی خدمت کرتے ہو تو وہ خدمت اللہ کے لیے کرو۔ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو تو وہ خدمت اللہ کے لیے کرو۔ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت اللہ کے لیے کرو۔ اپنی بیوی کی کفالت کرتے ہو
تو وہ کفالت اللہ کے لیے کرو. یو پرووائڈ فار یور چلڈرن, provide it not because they are your children, because they are the creation of your God, and it is your duty to serve the creation of your God. You provide them not because they are your children, but you do this just because you want to please Allah. You want to love your God, and you want your God to love back to love you also. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدمت اپنے بچوں کی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں. آپ جو کریں وہ کام اللہ کے لیے کریں. خلق سے جو بھی آپ کا معاملہ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا معاملہ آپ اللہ کے لیے کریں. یہ ہونے چاہیے آپ کے اخلاق اپنے پروردگار کی طرف. جب آپ خلق سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اب دوسرا سینیریو یہ ہے کہ خوشی اور غم کا تعلق اللہ سے. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. I can talk hours together on this topic, and yet it will not be justice done towards this topic. This is such a vast topic. There is a philosophical overview about this topic, and there is a practical way to see this subject. I will try to touch a little bit of both of them. میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کے فلسفیانہ زاویے کو اور اس کے عملی زاویے دونوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. فلسفیانہ زاویہ یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا, when you accepted the oneness of God, جب آپ نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, جب آپ نے اپنا عقیدہ وضع کیا, جب آپ نے اپنا عقیدہ بنایا, تو آپ نے کہا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. شرہی و خیرہی من اللہ تعالیٰ, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر کے بعد میں آپ کہتے ہیں والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالیٰ, اچھے اور برے دونوں ہی کا مقدر اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو جب آپ نے یہ عقیدہ اپنے دل میں باندھا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ناراضگی اور رضا دونوں ہی اللہ سے جب آپ کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب یہ کام کرنے لگیں گے تو آپ اپنے عقیدے کے اقرار اور اظہار میں سچے ثابت ہوں گے. ورنہ اگر اپنی خوشی کے لیے کسی خدا کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار سمجھیں, اگر اپنے غم کے لیے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار سمجھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خدا کی طرف جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کمزور ہے. آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اپنی توحید کا اقرار کیا ہے, آپ نے وہ اقرار آپ کا کمزور ہے, کیونکہ تسلیم و رضا, خوشی اور ناراضگی, ان ساری کی ساری چیزوں کا تعلق آپ کا اللہ سے ہونا چاہیے, خلق سے نہیں. یہ اس کا فلسفیانہ زاویہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں خوشی اور غم اللہ کے لیے ہیں. تو تسلیم بھی ہے تو خدا سے ہے, ناراضگی بھی ہے تو خدا سے ہے. دونوں ہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہونی چاہیے, خلق سے نہیں. اب اس کا پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی باپ کو اس کے بیٹے سے اس بات کی امید ہے کہ وہ اسے کوئی چیز لا کر دے دے, اگر کسی باپ کو اپنے بیٹے سے اس بات کی امید ہے کہ بیٹا کوئی چیز لا کر دے دے, اگر بیٹا فرما بردار اور احساس والا ہے تو وہ چیز لا کر اپنے باپ کی خدمت کر دے گا, جس سے اسے خوشی حاصل ہوگی. جب بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے گا تو اس سے باپ کو خوشی حاصل ہوگی. لیکن باپ کے لیے یہ لازم ہے, یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے, یہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ یہ جو مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے, یہ جو میرے بیٹے نے میری خواہش کا تکملہ کیا ہے, یہ جو میرے بیٹے نے میری امید پوری کی ہے, یہ امید میرے بیٹے سے نہیں تھی بلکہ میری امید میرے خدا سے تھی. یہ امید کا پورا کرنے والا میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا پروردگار ہے. تو جب آپ اس بات کا ایمان رکھیں گے کہ خوشی کا حصول جو ہوا, the happiness that you have received, this happiness is
coming from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is not coming from your son who has fulfilled your desire and your wishes, then that means that you have good manners towards Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, if you associate your joy with the creation, with things which are not God, اللہ کی تخلیق سے اگر آپ اپنی خوشی کو وابستہ کریں گے, if you think that thing is done by your son, if your happiness is associated to the actions of your son, if your happiness is associated to the things you desire, then that means you are ill-mannered towards your God, because you have to justify what you have said. And you have said that God is one and He is capable of providing, and He is the one who provides joy and sorrow. In both these scenarios, Allah is the one who is going to affect your life. No other thing can affect your lives. Then you have to believe that it is not your son who is giving you happiness, but Allah Himself is giving you happiness. Your happiness should not be associated to the things that are being provided to you. Instead, your happiness should be towards Allah subhanahu wa ta'ala, that whatever you have desired, Allah has given you that thing from any medium. Today it may be your son, and tomorrow it can be anything else. The real individual who is having the capacity to fulfill your desires and your needs is no other than your Allah Himself. Allah is the one who is going to provide. تو اس خوشی کو اللہ سے منسوب کرو, یہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے. اور اگر اس خوشی کو تم خلق سے منسوب کرو گے کہ میرے بیٹے نے لا کر دیا ہے, میری بیٹی نے لا کر دیا ہے, میرے دوست نے میری خواہش پوری کی ہے, یا یہ جو خوشی مجھے ملی ہے یہ خوشی مجھے فلانا کی وجہ سے ملی ہے, تو یہ عقیدہ باطل ہے, یہ گمراہی ہے, اور یہ بد اخلاقی ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. آپ کو اپنی پروردگار کی بارگاہ میں خوش اخلاق اگر رہنا ہے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کو من اللہ سمجھے, اللہ ہی کی طرف سے سمجھے. اب اس کے اندر ایک اور بات آتی ہے غم کی. عام طور پر لوگوں کو خوشی کی طرف تو خیر بہت لوگوں کا کم خیال جاتا ہے, لیکن غم کے معاملات میں دنیا سے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ مجھے فلانا نے یہ کر دیا ہے, مجھے فلانا نے وہ کر دیا ہے, یا فلانا نے میرا یہ کام نہیں کیا, فلانا نے میرا وہ کام نہیں کیا. خصوصیت سے مستورات لیڈیز میں یہ صفت بڑی عام پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے گلہ بہت کرتی ہیں. شوہر سے اس بات کا گلہ کریں گی کہ شوہر نے انہیں اچھے گھر میں نہیں رکھا, شوہر سے اس بات کا گلہ کریں گی کہ شوہر انہیں اچھے سے کھلا پلا نہیں رہا ہے, شوہر سے اس بات کا گلہ کریں گی کہ وہ انہیں اچھے کپڑے اور زیور نہیں پہناتا ہے. اپنے باپ سے یہ گلہ کریں گی کہ اسے جہیز ٹھیک سے نہیں دیا یا مال برابر نہیں ملا. اپنی اولاد سے اس بات کا گلہ کریں گی کہ وہ اپنی ماں کو اچھے سے نہیں رکھتے ہیں. اور یہی بات آدمیوں سے بھی, آدمیوں کی طرف ہے کہ آدمی کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ میں نے سب کچھ کیا اس کے لیے, پلٹ کر یہ مجھے پکا کر نہیں کھلاتی, یہ میری خوشی کا خیال نہیں رکھتی, یہ میرے آرام کا خیال نہیں رکھتی, یہ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتی. دونوں ہی صورتوں میں مرد اور عورت دونوں ہی نے اپنی خوشی کے حصول کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف توجہ کی. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے گلہ اور شکوہ قائم ہو رہا ہے. اگر وہ اپنی خوشی اور غم دونوں ہی اللہ سے منسوب کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماحول میں اگر کسی کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو آپ کا دل اور آپ کا عقیدہ آپ سے یہ کہے گا کہ یہ جو تکلیف اور یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے, یہ جو غم کی کیفیت مجھ پر آئی ہے, یہ فلاں کی وجہ سے نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس مصیبت سے گزروں, اس لیے اللہ نے فلاں کو ذریعہ بنا کر مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے. لہٰذا میرا گلہ شکوہ میرے پروردگار سے ہے, خلق سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں. تو سوچئے اگر یہ عقیدہ عام ہو جائے اور یہ عقیدہ عام لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے تو کسی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. نہ کوئی شوہر بیوی سے لڑے گا, نہ کوئی بیوی شوہر سے لڑے گی, نہ کوئی باپ اولاد سے لڑے گا, نہ کوئی ماں اولاد سے لڑے گی, نہ اولاد اپنے والدین سے لڑیں گے, نہ کوئی بھائی بھائی سے لڑے گا. کیونکہ ہر خوشی اور غم جب آپ اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں تو پھر خلق سے گلے شکوے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. آپ کے سارے گلے شکوے آپ کے اپنے پروردگار سے ہیں. یہ اس کا پریکٹیکل سینیریوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں.
پھر خلق سے تعلق، خوشی اور غم کا تعلق، یہ دونوں آپ نے اللہ سے منسوب کر لیے، یہ دونوں اپنے اپنے پروردگار سے منسوب کر لیے۔ اب ایک تیسری لیول اللہ کے رسول نے فرمایا، مضبوط زنجیر کی ایک تیسری جو صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا محبت اللہ سے یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو جو دین سکھایا ہے، وہ دین سوائے محبت کے کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا ہم نے عشق کا مذہب لایا ہے، ہم عشق کا مذہب لائے ہیں۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے سارے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ عشق نامہ مصطفیٰ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے بیچ کے عشق کی داستان ہے، جس کو ہم قرآن مجید سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا عشق نامہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محبت کا کوئی اگر حقدار ہے تو وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ہے۔ فرض کیجئے آپ کے باس نے آپ کے پیون کے ہاتھ سے آپ کو سیلری بھجوائی، آپ کے باس نے آفس کے پیون سے آپ کو سیلری بھجوائی، آپ سیلری لیں گے، پیون سے کہیں گے شکریہ، یقیناً کہیں گے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لا کر آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، you will say thank you, you will say thank you, but who are you thankful actually to؟ آپ کس کے thankful ہیں سب سے زیادہ؟ اس ہاتھ کے شکر گزار زیادہ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کی ضرورت لا کر پہنچایا ہے، یا اس ہاتھ کی طرف زیادہ شکر گزار ہیں جس نے بھجوایا ہے؟ لازماً کسی بھی انسان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ وہ ہاتھ جس نے بھیجا ہے وہ زیادہ شکریہ کا مستحق ہے بنسبت اس ہاتھ کے جس ہاتھ نے آپ تک چیز کو پہنچائی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو اولاد سے محبت ملتی ہے، آپ کو ماں باپ سے محبت ملتی ہے، آپ کو بیویوں سے محبت ملتی ہے، آپ کو بچوں سے محبت ملتی ہے، آپ کو ماں باپ سے، آپ کو بھائی بہن سے، آپ کو رشتہ دار سے، دوست احباب سے، جانوروں سے، زمین سے، آسمان سے، آنکھوں کو نظر آنے والے سرسبز نظاروں سے، چلتی ہوئی دھاروں سے، بہتے ہوئے ستاروں سے، ہر وہ چیز سے جس سے آپ کو محبت ملتی ہے، ہر وہ چیز جس کی دید سے آپ کے دل کو راحت ملتی ہے، ہر وہ چیز جس کی سماع سے آپ کے کانوں میں شیرینی گھلتی ہے، ہر وہ چیز جس کی حس سے آپ کے وجود کو سکون ملتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جس کو آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کی روح محبت سمجھ کر انجوائے کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ تو یہ جو محبت آپ کی ان چیزوں کی طرف ہے، یہ اس محبت کی مثال ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے پیون کو شکریہ کہا، اس طرح ان اسباب کی طرف آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح آپ اپنے مالک کے زیادہ اور صحیح معنی میں شکر گزار ہیں، اسی طرح آپ کی محبت صحیح معنی میں اگر کسی سے وابستہ ہونی چاہیے تو وہ اپنے پروردگار سے وابستہ ہونی چاہیے۔ محبت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ آپ کا پروردگار ہے۔ سوائے خدا کے اس پوری کائنات میں کوئی دوسری چیز محبت کی مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز جو آپ کو خوشی پہنچاتی ہے، وہ ہر چیز آپ کو اللہ ہی نے دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ چیز جس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس رہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ آپ سے واپس چھین لے۔
تو آپ کی اصل جو محبت ہونی چاہیے وہ اپنے پروردگار سے ہونی چاہیے. اگر آپ کی اصل محبت اپنے خدا سے ہو جائے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری چیزیں جن کی وجہ سے آپ کو خوشی مل رہی ہے دنیا میں، مادی چیزیں، وہ ساری کی ساری مادی چیزوں کی موجودگی سے آپ کو خوشی تو ہوگی، ان کے چلے جانے سے بھی غم ہوگا، لیکن خوشی اور غم دونوں کی انٹینسٹی ریڈیوس ہو جائے گی. خوشی اور غم دونوں کی انٹینسٹی ریڈیوس ہو جائے گی. بیکاز یو نو دی فیکٹ دیٹ واٹ ایور یو آر انجوائنگ اراؤنڈ یو، every individual that is associated to you and that is providing you the love that you are enjoying in your life, all those individuals are being provided to you by Allah Himself. So the real love that you are getting, the real thing that you are enjoying is not what you are seeing, but the real thing that is making you enjoy is Allah subhanahu wa ta'ala. So your love should be first towards Allah subhanahu wa ta'ala, and the secondary love should be towards the creation, be it your father, mother, sister, brother, wife, children, friends, your environment, the city where you live, the weather of your area, the mountains that you walk on, the trees that you see, the breeze that you feel on your face, everything that pleases you is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. And when Allah subhanahu wa ta'ala is the real reason of your happiness, then you must understand that all your joy and sorrow should be associated to Allah subhanahu wa ta'ala, and your love, the most deserving candidate of your love is no other thing except Khuda Ta'ala Himself, and He is the one who really deserves your love. Love Allah subhanahu wa ta'ala, and your secondary love should be towards His creation. So in case if the person you are loving is your father, if the person you are loving is your mother, if the person you are loving is your wife, you may feel a lot of joy when they are with you, but you may feel pain when they leave you. In both the scenarios, your intensity of feeling love and sorrow, your intensity of feeling the emotions will be reduced to an extent that you will be able to bear that joy and sorrow, both the things, because your real love is towards Allah subhanahu wa ta'ala. And that is not going to go anywhere. That is going to be there always. So these are the real manners that you have to exhibit towards your God. If you are a mu'min, then you have to exhibit, you have to show your manners, these good manners towards Allah subhanahu wa ta'ala, and that is the way you show your manners. مینر سے مراد، مینر سے اور اخلاق سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے آپ کا سابقہ پڑے، جب کسی سے آپ کا کوئی معاملہ ہو، when you encounter a meeting with somebody، تو اس صورت میں آپ کیسے بیہیو کریں گے؟ اب اللہ سے تو 24 گھنٹے کا انکاؤنٹر ہے، آپ کی ہر سانس کے ساتھ انکاؤنٹر ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں لیکن دیکھ اور محسوس نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بد اخلاقی ہوگی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے. آپ اس کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ اپنی زندگی کے وہ سارے معاملات جو آپ اپنے جسم کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے جسم کے ذریعے سے خوشی اور غم کا احساس کرتے ہیں، اور آپ اپنے جسم کے ذریعے سے جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس پر مبنی آپ اپنی خوشی اور غم کا تعین کرتے ہیں، تو آپ اس بات کا عقیدہ نہ صرف باندھیں بلکہ اس کو اپنے ضمیر میں، اپنے ایمان میں، اپنے دل میں اس طرح پیوست کر لیں کہ ہر عمل کے ساتھ آپ کے اس بات کا احساس آپ کے ساتھ چلتا رہے کہ یہ ساری خوشی، یہ سارے غم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جو میرے دل میں محبت کا پیمانہ لبریز ہے، یہ محبت میری کسی خلق کے لیے نہیں ہے، بلکہ خلق کے لیے اگر ہے بھی تو اس لیے نہیں ہے کہ میں براہ راست اس خلق سے محبت کرتا ہوں، بلکہ میری محبت اس خلق کے لیے بھی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میری ساری محبتیں میرے پروردگار کے لیے ہے. میں خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کی خلق سے بھی محبت کرتا ہوں. This is how
you have to present yourself towards your God. These are the manners which are supposed to be, which you are supposed to be carrying when you are in front of your God. یہ اس کا اسٹینڈرڈ جرنلائز آئیڈیا میں نے آپ کے سامنے رکھا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کو گنوائی. میں سرسری طور پر کن کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے اللہ نہیں خوش ہوتا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں گنوایا ہے, میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کن چیزوں سے مثبت پریکٹیکل جو اچھی پازیٹیو انرجی والی چیزیں ہیں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. واللہ ولی مؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے وہ جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ اللہ آپ پر احسان کرتا ہے, اور آپ اللہ کے لیے اگر خلق پر احسان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرے گا ان لوگوں سے جو خلق کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے, کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. یہ کچھ اخلاق میں گنوا رہا ہوں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن اخلاق سے اپنے بندوں کے خوش ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تبارک و تعالیٰ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ سوائے خاتمین اور سیدین کے ساری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو بے خطا ہو, جو معصوم ہو. انسان سے خطا ہونا لازم ہے. ہر انسان غلطی کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور جب وہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہگار ہوا, خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جو تم نے برائی کی ہے اس برائی میں بھی میں یہ اچھائی رکھی کہ تم نے اگر توبہ کر لی تو مجھے ان جتنی نفرت گناہ کرنے والوں سے تھی اتنی ہی زیادہ محبت توبہ کرنے والوں سے ہے, تو تم توبہ کر لیا کرو. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کون ایسا انسان ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, مجھ سے کوئی گمراہی کا فعل نہیں ہوا ہے. کوئی دنیا میں ایسا پارسا پیدا نہیں ہوتا. سب انسان ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہوتے. سارے کے سارے انسان ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہوتے. میں بھی ہوں تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور مجھے بھی خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب میں اس سے مغفرت طلب کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے مغفرت دے دوں گا, بلکہ اللہ اپنا احسان اور بڑھا کر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہ صرف مغفرت دوں گا بلکہ میں تجھ سے محبت کروں گا اگر تو توبہ کر لے تو. کیا اللہ نے احسان کیا ہے, کیا اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے, کیا اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے. آپ اس بات کو دیکھیے کہ آپ کا پروردگار کتنا رحم والا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کی محبت اور شفقت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو 99 حصے محبت اور رحم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے, اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کر دیا. وہ گھوڑی جو اپنا پیر کا ٹاپ اپنے بچے پر رکھتی ہے اور اس خیال سے کہ اس کی کھر اس پر پڑنے سے بچہ زخمی نہ ہو جائے, تو جس محبت سے وہ اپنا پیر واپس اٹھا لیتی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ محبت بھی اسی ایک محبت کا حصہ ہے. انسان اپنی اولاد سے محبت کیا کرے, وہ محبت بھی اللہ نے جو ایک حصہ چھوڑا ہے اس کا حصہ ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو آگ میں جھونک سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ بھی اپنی
خلق کو آگ میں نہیں جھونک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے محبت کے جب اپنی طرف اپنے پاس رحم اور محبت کے اللہ نے رکھ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ماں جس طرح اپنی اولاد کو آگ میں جھلستے نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح خدا تعالیٰ بھی اپنی خلق کو آگ میں جھلستے نہیں دیکھنا چاہتا. اسی لیے وہ ہلے ہلے سے آپ کی مغفرت اور آپ سے محبت کا راستہ ڈھونڈتا ہے اور آپ کے لیے راستے رکھتا ہے تاکہ آپ اس سے اس کی محبت حاصل کر سکیں. تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں. ان اللہ یحب المتوکلین، قرآن مجید کے آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی اقسام کو گنوایا اور کہا کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ مومنین سے، محسنین سے، توابین سے. اب یہ فرما رہا ہے کہ متوکلین سے. پھر دیکھیے آپ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کے رسول نے وہ جو 3 چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں مضبوط زنجیر کی، یہ ساری کی ساری صفات جا کے اس میں ضم ہو جائیں گی. یہ ساری کی ساری صفات جا کے اس میں ضم ہو جائیں گی. توکل، آپ کو یہ ہرگز اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کی کوئی ضرورت آ جائے اور اس ضرورت کا تکملہ کوئی دوسرا کرے، بلکہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا میرا پروردگار ہے. وہ بینک میں رکھا ہوا پیسہ میرا نہیں ہے، وہ گھر میں جمع ہوئے مال و اسباب میرے نہیں ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے اپنی ملکیت میں اپنا سمجھ کر اپنی قدرت میں ہونے کے احساس کے ساتھ رکھا ہے، کل صبح کے ناشتے سے پہلے سب فنا ہو جا سکتا ہے. صبح کے ناشتے کے لیے میں پھر اپنے پروردگار پر توکل کرنا ہے اور اس کا محتاج ہوں. میں وہ دے گا تو میں ناشتہ کر سکوں گا، ورنہ یہ ساری کی ساری دنیا میں نے جو جمع کر لی ہے کل صبح کے ہونے تک میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ اگر چاہے تو وہ سب فنا ہو جائے گا، پھر میں صبح کے کھانے کے لیے اپنے پروردگار کا محتاج ہوں. یہ عقیدہ انسان کو رکھنا چاہیے. کل کی صبح جو آنے والی ہے، رزق جدید یوم جدید، نیا رزق نیا دن. مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی تلقین کی کہ کل کا رزق اگر تم جمع کر کے رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا توکل خدا تعالیٰ کی ذات پر کمزور ہے. تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کل کا رزق اللہ تمہیں پہنچائے گا. اگر اللہ کے منشا میں تمہیں کل رزق پہنچانا ہے تو تمہیں جمع کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اللہ کا منشا یہ ہے کہ کل تم بھوکے مر جاؤ تو ساری کائنات کا رزق لا کے اگر تم اپنے فریج میں بھر لو گے تو کل وہ رزق تم کھا نہیں سکو گے اور مقررہ وقت پر تمہیں موت آ جائے گی. تو کس کے لیے مال کو جمع کرنا ہے؟ مال کس کو جمع کرنا ہے؟ کس کے لیے جمع کرنا ہے؟ ہمیشہ عقیدہ یہ رکھو، اپنے پروردگار کی ذات پر بھروسہ رکھو. میرے والد بزرگوار میاں فرماتے تھے اللہ مسبب الاسباب ہے، تم سبب پر نظر مت رکھو. اللہ غیب سے تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا. اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے منسوخ کر دو، ہر ضرورت اللہ کے حوالے کر دو. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا پانی اور نمک بھی تمہیں مانگنا ہو تو اللہ کی ذات سے مانگو، کیونکہ اس کائنات میں اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے. اس کے سوا کسی کے قبضہ قدرت میں یہ نہیں کہ تمہاری ایک سانس تم تک پہنچا دے، تمہارا ایک لقمہ تم تک پہنچا دے، ایک گھٹ پانی یا ایک قطرہ پانی جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ تم تک پہنچا دے. اس بات کی قدرت اس کائنات میں سوائے خدا کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو توکل اپنے پروردگار کی ذات پر کرو، نہ اپنی ذات کا بھرم رکھو، نہ دوسرے کی ذات کی امید رکھو. جو کچھ ساری صفات ہے وہ اللہ کی طرف منسوخ کر دو. تو اللہ نے کچھ صفات گنائی. سرسری میں تھوڑی چیزیں آپ سے کہہ دوں گا. اللہ کنہیں پسند کرتا ہے؟ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب التوابین ان اللہ یحب المتوکلین
ان اللہ یحب المقسطین، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مقسطین کو پیار کرتا ہے، یعنی اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ آپ کی کن کن صفات کا طلب کرتا ہے وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ what are the qualities that are required from Allah in you. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to be a mu'min. Allah wants you to be a gracious person. Allah wants you to be the one who repents. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to be the one who believes in Allah for his desires and needs and everything. Allah subhanahu wa ta'ala loves the person who is just. Inna Allah yuhibbul muttaqeen. خدا تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. Those who love and those who fear Allah subhanahu wa ta'ala, and those who do their deed in fear of Allah subhanahu wa ta'ala in such a way that they try to keep them away from the possibility of making Allah unhappy. That is called taqwa, and Allah loves such a person with that quality, a person with the manners in which he behaves that way. Wallahu yuhibbu sabirin. Every individual is bound to go through some sort of test in his life. He is bound to feel some pain, some sorrow, some grief, and some fear. In all those situations, the one who relies on Allah for his help, the one who accepts his will and does sabr, that is the quality that is required in your akhlaq from Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Those who are clean, neat from outside and from inside. Their heart is clean, their body is clean, their soul is clean, the way they think is clean, the way they behave is clean. اللہ طاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کا جسم، جن کی روح، جن کا دل طاہر ہو اور پاک ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ. Allah loves those who fight in the name of Allah. یہ کچھ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں مطلوب ہیں. ان کے اخلاق میں ان صفات کا پایا جانا بہت ضروری ہے. یہ کچھ صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آپ اگر چاہیں تو میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے وہ بتا دوں جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین. خدا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ does not love those who do not. Unfortunately, there is no alternate word in English for amanat, so I don't find a reasonable direct translative word for khiyanat also in English, but I would explain it what it is. That if you have something at you in your possession, and if you consume it without taking the consent of the person who has kept that thing at you, then you are a khain. If you don't return those things to that person, then you are a khain. If something belongs to somebody and you are in a possession of that thing, as the person has asked you to safeguard that, and when time comes, if he claims that, if you don't return or you don't return it in whole, then that means you are a khain, and Allah does not love you with such a quality. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. خدا کسی خیانت کار ناشکرے کو پیار نہیں کرتا. یعنی ناشکری بھی ایک ایسی unthankful behavior. Those who are not thankful to Allah, اللہ جو ہے انہیں بھی نہیں پسند کرتا. ان اللہ لا یحب الفرحین. خدا اترانے والے کو پیار نہیں کرتا، یعنی گرانے والے کو پیار نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المفسدین. خدا فساد کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المسرفین. خدا فضول خرچ کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا. فضول خرچی. انہ لا یحب المسرفین. خدا فضول خرچ
کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا. انہو لا یحب الظالمین، وہ ظلم کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، خدا ناشکر گناہ گاروں کو پیار نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکرے نہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں زندگی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس میسر ہے، اگرچہ کہ وہ ایک تل کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ نے اگر وہ بھی تمہیں دیا ہے تو تمہیں اس پر بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو وہ تل کے دانے برابر بھی وسائل اگر تمہارے تصرف میں ہے تو تمہارے تصرف سے واپس لے کر تمہیں محتاج کر سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ہر بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. سورج کے طلوع ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے. چاند کے آسمان پر نمودار ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ستاروں کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. بہتی ہواؤں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہوا جو تم سانس لیتے ہو اگر اللہ اسے روک لے تو تم جی نہیں پاؤ گے. ہر وہ چیز جو تمہیں خوشی دیتی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف بھی دیتی ہے اس کے لیے بھی اللہ کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھ کر تکلیف دیتا ہے، ورنہ تو اللہ جس کو نہیں چاہتا، جس کو نہیں پسند کرتا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسان کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی طرف بھاگتا جاتا ہے. اس طرح بھاگتا جاتا ہے کہ دین سے غافل ہو جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں خوشی دے سکتی ہے اللہ اس کی زندگی میں اسے فراہم کروا دیتا ہے، اس طرح کہ اس میں وہ ڈوب جائے اور پلٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہ کرے. تو اگر اللہ کسی کو ناپسند کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا واقعہ ہے، سیلاب سے سارے فقیروں کی جھوپڑیاں بہہ گئیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میاں محمود کی جھوپڑی جیسی تھی ویسی ہی رہ گئی. لوگوں نے کہا بندگی میاں سید محمود کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی بلندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جھوپڑی کو محفوظ رکھا اور دوسروں کی جھوپڑیاں بہہ گئیں. لیکن صدقے جائیے اخلاق بندگی میاں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا میرے خدایا کیا آج تو نے میرا شمار اپنے فقیروں سے ختم کر دیا ہے جو تو نے میری جھوپڑی چھوڑ دی اور ساروں کی جھوپڑی بہا دی. تو تکلیف اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں سزا یا تکلیف کسی اور وجہ سے دینا چاہتا ہے. تکلیف اگر تمہیں آتی ہے تو یہ خیال رکھو کہ اللہ نے تمہیں یاد رکھا ہے، اور اس تکلیف پر بھی اللہ کا اس طرح شکر ادا کرو کہ میرے مولا تو نے مجھے یاد رکھا ہے. حضرت بایزید بستامی کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے بڑی اچھی باتیں فرمائی ہیں. ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ روزانہ ان پر کوئی نہ کوئی تہمت، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی مصیبت آتی تھی. اور اگر کسی دن کوئی مصیبت، کوئی تہمت، کوئی پریشانی ان پر نہیں آتی تو بایزید اپنی جھوپڑی سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرے مولا کیا آج تو مجھ سے ناراض ہے؟ مولا کیا تو آج مجھ سے ناراض ہے؟ یہ حضرت بایزید کا کردار تھا. تو میں نے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے بطور اخلاق خدا تعالیٰ سے آپ کے تعلق کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، رسول اللہ سے اور اپنے دین سے آپ کے تعلق کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، وہ آپ کے سامنے رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. You are welcome for any questions. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہم لوگوں کو گھر بیٹھے اتنے اچھے ٹاپک اور اتنی بہترین دینی معلومات سننے، جاننے اور سمجھنے کی کوشش جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہم کو کامیابی عطا کر رہا ہے. اب اس ٹاپک سے جڑے ہوئے جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ آپ چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں.
हुए सवाल ही आप पोस्ट करें। यहाँ पहला सवाल है, जी, what should we do if our children's particular in Western culture, if they do not take the advice from parents, leaving everything to God? well, I must say that situation arises only when you have lived a life of an ignorant and you have failed to convince your child that God exists and there is a day you have to die and there is a day you will be raised once again from your grave and there is a day you will face Allah subhanahu wa ta'ala where you have to answer for your deeds that you have done in this world. So it is a failure of a parent when his child is behaving like that. We cannot blame the society, we cannot blame the circumstances. If I take the credit for my success, then I should be able to take the blame for my failures. In both the situations, I should be able to take the responsibility. So if such a situation is there for your children, then all you can do is start changing your life. It will start there. If you want your child to believe what you want him to believe, then for that to happen, you have to give him practical examples that how you will believe in Allah for everything, how you will depend on Allah for everything. You have to start behaving like that. You should be leading by example, not by philosophy, not by books. You cannot convince a child to live a practical life in such a situation where you are not practicing, you are putting forth the books which carry some principles and ideas, and you want your child to read those principles and ideas and start practicing, then that is not a correct way of doing things. You should start doing things now, and I think that will resolve your problems. Even after that, if there is a situation, then all you can do is pray to God, Allah subhanahu wa ta'ala, pray wholeheartedly, cry for your children, اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں, لرزتے ترستے تڑپتے اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار میری اولاد کو برائی سے محفوظ رکھے, میری اولاد کو بدعقیدگی سے محفوظ رکھے, اللہ میری اولاد کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے. اس بات کی دعا آپ کو کرنی چاہیے. دعا اور بدعا دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اور دعا وہ مضبوط ہتھیار ہے جو مقدر کی کلائی مروڑ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہی وہ واحد چیز ہے جس سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور عمل کریں. آپ اپنی زندگی میں چینجز لائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کی زندگی میں بھی چینجز آئیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, مرشد نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اللہ کس طرح اپنے بندے کا ذکر کرے؟ اللہ کس طرح اپنے بندے کا ذکر کرے گا, اس کی جو ہے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کائنات میں بہت ساری خلقت ایسی ہے جس سے آپ آشنا نہیں ہیں. بہت ساری ایسی خلقت ہے جس سے آپ آشنا نہیں ہیں. اللہ کی جن صفات کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ بھی انہی صفات کے ساتھ آپ کا ذکر کرے گا. جس طرح اللہ کی تعریف آپ کر رہے ہیں بحیثیت خالق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا بحیثیت مخلوق. وہ صفات جو اللہ سے آپ منسوب کرتے ہیں کہ میرا پروردگار رحیم ہے, تو اللہ کہے گا میرا بندہ کتنا رحیم ہے. آپ اللہ کی طرف کوئی صفت یہ کہہ کر منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے. پروردگار اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر انہیں بتا کر کہیں گے کہ تم دیکھو میرا ذاکر بندہ کتنا کریم ہے, وہ کس طرح کریمی کر رہا ہے اپنے ماحول میں. تو وہ ساری صفات جو اللہ سے آپ منسوب کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی صفات کے ساتھ آپ کا ذکر اپنی کائنات کی ساری مخلوقات کے سامنے یہ کرے گا, اس ناز سے کرے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ کیسا ہے, کہ میری ان صفات کو پکارتا ہے جن صفات کو میں نے اپنی صفات کو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے. تو خالق اور مخلوق دونوں ہی میں مشترک صفات ہیں.
اللہ نے آپ میں وہ ساری صفات ڈالی ہیں اپنے اندر سے جو آپ کے اندر موجود ہے. تو اللہ آپ سے آپ کا ذکر یوں کرے گا, آسمانوں میں کرے گا, فرشتوں میں کرے گا, مرحومین میں کرے گا, وہ ساری مخلوقات کے درمیان کرے گا جنہیں نہ آپ نے دیکھا ہے نہ جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے. اللہ اس طرح آپ کا ذکر کرے گا. اگلا سوال حقوق عباد اور حقوق اللہ کے بارے میں ہے. If I ask forgiveness to Allah many times while in sajda, but I never ask for forgiveness toward the one who I caused pain, will Allah still forgive? نہیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے وضاحت کے ساتھ اپنے کلام میں بھی واضح کر دیا, رسول اکرم نے اپنے احادیث میں بھی اس بات کو واضح کر دیا, اور یہ شریعت کا ایسا مسلمہ امر ہے کہ جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خلق کو دی ہوئی تکلیف کے لیے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. خلق کو دی ہوئی اچھائی کے بدلے اللہ آپ کو جزا ضرور دے گا, لیکن خلق کو دی ہوئی تکلیف کے بدلے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے حق میں خیانت شاید آپ کو معاف بھی کر دے, لیکن خلق کے حق میں خیانت اگر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر آیت سنا دی کہ اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا. جس کے حصے میں آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, جس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے, جب تک وہ آپ کو نہ معاف کرے اللہ آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. Regarding taqwa, if someone locks himself in a room and will he get food? That is not taqwa. That is something idiotic that you have conceived of your religion and of the talimat imamna. It is not about getting locked in a room. We are not rahibin. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی یہ روایت حضرت شاہ نظام کی رکھی ہے کہ ہم کو جو ہے کسی کمرے میں بند نہیں ہو جانا ہے. ہم کو وہ ساری کی ساری سماجی زندگی جینا ہے جو ایک عام انسان جیتا ہے. ہم شادی بھی کریں گے, ہمارے یہاں بچے بھی ہوں گے, ہمارے یہاں شادیاں بھی ہوں گی, ہمارے یہاں خوشیاں بھی آئیں گی. وہ سارے کام جو ایک عام انسان زندہ انسان کرتا ہے وہ سارے کے سارے کام ہم کریں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا اور ہماری ہر ضرورت اللہ سے پوری ہوگی. ہم خلق کی طرف نہیں دیکھتے, خالق کی طرف دیکھتے ہیں. تقوی کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرہ بند کر کے آپ یہ دعا کرتے بیٹھے کہ اللہ چھت پاڑ کے اوپر سے جنت سے دسترخوان بھیج کے جو ہے بچھا دے اور جنت سے میوے اور کھانا یہ چھت پھاڑ کے جو ہے میرے سامنے لا کے رکھ دے. یہ تو بیوقوفی والی بات ہوگی. اللہ منو سلوا سب کے لیے نہیں اتارتا. اللہ آپ کو رزق پہنچانا ہے. آپ نے اگر توکل کیا بحیثیت فقیر پروردگار کی ذات پر تو اللہ آپ کو کہیں سے بھی آپ کے حصے کا رزق پہنچا دے گا اور آپ کھائیں گے اور آپ کے جسم میں وہ رزق حیات اور توانائی بن جائے گا. لیکن اگر آپ کے حصے میں وہ کھانا اور وہ آپ کے حصے میں توانائی اور آپ کے حصے میں حیات اگر نہیں ہے, ساری دنیا کا کھانا جمع کر لیں, صبح تک آپ کے پاس نہ وہ کھانا باقی رہے گا, نہ وہ کھانا کھانے کے قابل باقی رہے گا اور نہ آپ وہ کھانا کھا سکیں گے. اللہ نے اگر چاہا آپ بھوکے رہیں تو ساری دنیا کے اسباب آپ اپنے پاس جمع کر لیں, آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکیں گے. یہ طے شدہ امر ہے. تو یہ بالکل جو ہے احمقانہ بات ہوگی کہ کمرہ بند کر کے غیب سے دستر کے اترنے کا انتظار کریں. ایسا نہیں ہے. فقیر کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ ہر سارے کام جماعت کے ساتھ, سماجی معاملات, اپنے عزیز و اقارب کو پوچھنا, صلہ رحمی کرنا, ساری کی ساری جو ہے زندگی کے ساتھ مسجدیں جھاڑنا, بیت الخلاء صاف کرنا, دائرے کی صاف صفائی کرنا, آنے اور جانے والوں سے ملاقات کرنا, یہ سارے کام ایک انسان اپنی زندگی میں جو کرتا ہے فقیر بھی کرتا ہے. وہ کیا کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ تو یہ خیال غلط ہے. As you mentioned, everything is from Allah. جی. In the present scenario of coronavirus, where whole mankind is facing hardship, what positives can we take from this? The only positive that you need to understand is حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی زندگی میں ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے. اس کو آپ لے کر چلیں. کسی نے حضرت علی سے پوچھا, علی آپ بتائیں کہ جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے
اس میں سے اللہ کی طرف سے آزمائش کون سی ہے اور اللہ کی طرف سے سزا کون سی ہے. آپ بات کو سمجھیے, کتنا پیارا سوال ہے. انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں سے سزا کون سی ہے اور آزمائش کون سی ہے, ٹیسٹ کون سا ہے. واٹ از دی ٹیسٹ اینڈ واٹ از دی پنشمنٹ. تو حضرت علی نے فرمایا وہ تکلیف جو تمہیں دین کے قریب لے جائے. کیا؟ دی پین that takes you towards the religion, towards Allah, is a test from Allah that Allah has put on you, and you go through the test in such a way that you seek the help and guidance of Allah in that situation, and you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason why Allah has put that test on you, that you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت علی نے فرمایا جو تکلیف جو تمہیں اللہ اور اس کے دین کے قریب لے جائے, سمجھو وہ تمہارے لیے آزمائش ہے, وہ ٹیسٹ ہے. اور وہ تکلیف جو تمہیں اللہ اور اس کے دین سے دور لے جائے, سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے سزا ہے, وہ تمہارے لیے سزا ہے. تو اس سچویشن کو اگر آپ اپنے لیے آزمائش اور اللہ کا تقرب کی وجہ بنانا چاہتے ہیں تو جانماز بچھائیے, اللہ کو پکاریے اور اللہ سے مدد اور استعانت کو طلب کیجئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قہر نازل ہو رہا ہے, لیکن اس قہر کو اپنے لیے آزمائش بنانا یا سزا بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. جانماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں مسجود ہو جائیے تو یہ قہر آپ کے لیے آزمائش بن کر ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے خدا تعالیٰ سے غفلت کی اس قہر کے دوران تو یاد رکھیے کہ یہ قہر آپ کے لیے ایسی سزا بن جائے گا کہ یہ دائمی سزا آپ کے لیے قیامت تک کے لیے سزا بن جائے گا. تو اس قہر کو سزا بنانا یا آزمائش بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. We as Mehdavis believe we should do Bola Chala Maaf before we sleep every day. جی Please explain its importance. بولا چالا کے معاملے میں میرے دادا, میرے مرشد, میرے استاد, مائی ماسٹر حضرت پیر و مرشد سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا مضمون ہے. انشاءاللہ اگر مجھے ملے تو میں اسے وہ کروں گا, لوگوں تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ ضرور کروں گا وہ کام. اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے, نہ صرف میرے مرشد نے بلکہ بہت سے بزرگوں نے, بہت سے علماء نے ہماری قوم میں بہت سارا کام کیا ہے, لکھا ہے. آپ کو بہت سارا کنٹینٹ مل جائے گا. میں بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر, کیونکہ یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک پورے سیشن کی ضرورت ہے. تو میں صرف آپ کے سامنے اتنی بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ بولا چالا معاف کرانا اس لیے ضروری ہے کہ بولا چالا معاف کرانے کا مقصد انسان اپنے دل کی پاکی کرے, دل کا تزکیہ کرے. اور جب تک خلق کے ساتھ جو معاملات آپ نے کیے ہیں آپ خلق سے طے نہیں کر لیتے, خالق آپ کا آپ کے معاملات آپ کی طرف سے خلق سے طے نہیں کرے گا. آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو معافی آپ ہی کو مانگنی ہے. آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو واپس آپ ہی کو ادا کرنا ہے. آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے لیے معافی آپ ہی کو مانگنی ہے. تو بولا چالا جب تک آپ خود معاف نہیں کرواتے آپ کا یہ معاف ہونے والا نہیں ہے, اللہ آپ کی طرف سے کرنے والا نہیں ہے. اب بغیر اس معافی کے آپ اللہ کے اجر اور ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے, اللہ کی مغفرت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ خلق کے حق میں گنہگار ہیں. آپ کو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ تو ہمارے لیے روزانہ بولا چالا معاف کرنے کی تلقین اس وجہ سے کی جاتی تھی, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ رات کو خاص طور پہ ہماری دادی نے یہ بات سکھائی تھی کہ صبح نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا النوم اخت الموت, نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. آدمی سوئے اور صبح میں اٹھے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر تم اپنا من صاف کیے بغیر, لوگوں کے معاملات طے کیے بغیر اگر پہنچ جاؤ گے تو خدا تعالیٰ تمہیں
خلق تم نے جو خلق کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کے لیے خدا تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، تمہیں معافی انہی سے کروانی پڑے گی. تو پھر جب پلٹ کر وہ تم سے نہیں ملتے اس وقت تک تمہارے لیے کوئی مغفرت اور جزا کا سامان نہیں ہو سکتا. اس لیے دنیا کے معاملات کو دنیا میں حل کر کے طے کر کے ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ورنہ وہاں پر انتظار بہت لمبا ہے. یہاں کے پینڈنگ کام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر پورے ہوں گے، تو اس پینڈنگ کام کے لیے آپ کو کتنے ہزار سال کتنے 100 سال کا انتظار کرنا ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ ایک مہدوی کے فقیر کی زندگی میں بولا چالا معاف کرانے کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ من وہ جگہ ہے جہاں پر آپ اللہ کو مکین رکھنا چاہتے ہیں. آپ کا دل وہ مقام ہے جس مقام پر آپ اللہ کا مکان بنانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ اس مکان میں مکین بنے. تو جس دل میں کسی کے تعلق سے برائی یا بغض کا میل بھرا ہو، آپ کوئی منسٹر کو دعوت دے کر گھر بلاتے ہیں تو گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، چنا پانی کرواتے ہیں، رنگ کرواتے ہیں، دیواروں کو، دروں کو، الماریوں کو پردے لگواتے ہیں، اچھی سی جو ہے وہ صوفے کورز وغیرہ سب بچھاتے ہیں، گھر کو مزین کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں. تب جا کر آپ کے مخصوص جو مہمان آتے ہیں ان کا استقبال آپ اپنے گھر میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ اپنے دل میں دعوت دے کر بلا رہے ہیں تو آپ کو اپنے دل کو کیسے سجانا چاہیے؟ آپ کو تو سارے کے سارے سمندروں کے پانی سے دل کو دھونا چاہیے. آپ کو ساری کائنات کی خوشبوؤں سے اپنے دل کو معطر کرنا چاہیے. آپ ساری کی ساری کائنات کی وہ ساری زیبائش کی قابل چیزوں کو اپنے قلب میں مزین کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھر میں آنے کی دعوت دینی چاہیے. تو جب اللہ کو بلا رہے ہیں تو کسی کے تعلق سے جو میل کی گندگی ہے اس کو اپنے دل میں رکھ کر دل کو متعفن کر کے اللہ کو اس گھر میں دعوت دیں گے تو اللہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. جب تک دل صاف نہیں کریں گے آپ کو اللہ نہیں ملے گا. جب تک آپ لوگوں سے معاملات کو طے نہیں کریں گے اللہ کی مدد آپ کو نہیں آئے گی. اس وجہ سے ہمارا بولا چالا معاف کرانا ضروری ہے. انشاءاللہ this topic, to cover this topic we need an entire session. انشاءاللہ کسی دن یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں اب جو سوال کیا گیا ہے اس کے جواب کے لیے میں نے جو عرض کیا ہے وہ کافی ہے.